بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یمن کے نصار اللہ حوثیوں نے اسرائیل جانے والے بحری جہاز ایم سی سی پر حملہ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آج صبح سے اسرائیل سے منسلک کئی جہازوں پر حملہ کیا گیا۔ دوسری خبر کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ لبنان کی حدود سے حزب اللہ کے میزائل حملوں میں 9 اسرائیلی یہودی فوجی شدید زخمی۔ دوسری خبر کے مطابق اسرائیل قدس مجاہدین نے جبالیہ میں اسرائیلی فوج کے 5 ٹینک اور فوجی گاڑیوں کو یاسین میزائلوں سے تباہ کر دیا۔ اگلی خبر میں بات کرتے ہیں بھارت میں اسرائیلی سفارت خانے پر دھماکہ، پورا علاقہ گونج اٹھا۔ بھارت نیو دہلی میں واقع اسرائیلی سفارت خانے کے قریب بم دھماکہ ہوا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا ہندوستان سے فوری سفارتی عملے کی حفاظت کا مطالبہ، تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ، یاد رہے اسرائیل دنیا کے 20 سے زیادہ ملکوں میں اپنے سفارت خانے بند کر چکا ہے اور سفارتی عملے کو واپس بلایا جا چکا ہے۔ اسرائیلی شہریوں کو اسرائیل نے ہدایت دی ہے کہ وہ دنیا میں اپنی شناخت چھپا کر رکھیں کیونکہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی دارالحکومت کے حساس علاقے میں واقع اسرائیل کے سفارت خانے کے قریب زوردار دھماکے کی آواز سے سیکیورٹی اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دہلی پولیس نے حساس علاقے میں ہونے والے اس دھماکے کے بعد سفارت خانے کا محاصرہ کیا اور عملے کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ میڈیا سمیت کسی کو بھی جائے وقوع تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمبولینسز بھی موجود ہیں، جبکہ فائر بریگیڈ سمیت بم ڈسپوزل سکواڈ اور پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی طلب کیا گیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پورا علاقہ گونج اٹھا۔ اس آس پاس کھڑی گاڑیوں اور عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ دہلی پولیس کو تلاش بیسار کے باوجود اسرائیلی سفارت خانے کے آس پاس سے کوئی بھی مشکوک چیز نہیں مل سکی۔ تھک ہار کر پولیس ٹیم واپس چلی گئی۔ بم ڈسپوزل سکواڈ اور پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سفارت خانے کا عملہ اور عمارت مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ دھماکے کی نوعیت اور مواقع سے متعلق تفتیش کی جا رہی ہے، تاہم اب تک دھماکے سے متعلق کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت نے اسرائیلی جہاز پر حملے کے بعد بحیرہ عرب میں اپنے 3 جنگی بحری جہاز تعینات کر دیے۔ سرکاری نشریاتی ادارے اے پی پی نے این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ بھارت نے اپنے مغربی ساحل کے قریب تجارتی بحری جہاز پر مبینہ ڈرون حملے کے بعد 3 جنگی بحری جہاز بحیرہ عرب میں تعینات کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حملے سے متاثر ہونے والے جہاز کے عملے کے 21 ارکان کا تعلق بھارت اور ایک کا ویتنام سے تھا۔ بھارتی بحریہ کے دھماکہ خیز مواد کو ڈسپوزل ٹیم نے جہاز کے ابتدائی معائنے کے بعد اس پر ڈرون حملے کا عندیہ دیا، تاہم کہا جا رہا ہے کہ مزید فرانسک اور تکنیکی تجزیے کے بعد حملے کے ویکٹر اور استعمال شدہ دھماکہ خیز مواد کی قسم اور مقدار کا تعین کیا جائے گا۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق قبل ازیں بھارتی بحریہ کی دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیم لائبیریا میں رجسٹرڈ بحری جہاز کی ممبئی بندرگاہ پر آمد پر اس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اسرائیلی بحری جہاز کو ڈرون سے نشانہ بنائے جانے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ایک ترجمان نے اس حملے کا الزام ایران پر عائد کیا، تاہم ایران کی طرف سے اس الزام کی سختی سے تردید کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی طبی ماہرین نے غزہ سے لوٹنے والے فوجیوں کو صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ سے واپس لوٹنے والا اسرائیلی فوجی انفیکشن سے ہلاک ہو گیا، جس کے بعد طبی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی غزہ سے خطرناک فنگل انفیکشن اسرائیل لا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے طبی ماہرین کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہونے والا یہ وائرس دیگر اسرائیلی شہریوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہترین علاج کی سہولیات میسر ہونے کے باوجود
फिंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट होने के बायस मुतासरा इसराइली फौजी जहाँ पर न हो सका। इसराइली फौज ने ताहाल फौजी की हलाकत का सबब जाहिर नहीं किया, ताहम एतराफ़ किया गया है कि गजा से वापस लौटने वाले कुछ जख्मी फौजियों में इसी नोयत की फिंगल इन्फेक्शन से मुतासरा होने की अलामात पाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माजी में भी मुतअद्दिद मुल्कों की फौजें वबाई अमराज का शिकार होकर पसपा हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा के रहायशी इलाकों पर गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फ़ौज ने 100 से ज़ायद हमले करके मज़ीद 240 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह फ़लस्तीनी हलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर भी बमबारी की गई। इसराइली बमबारी से हलाल अहमर हेडक्वार्टर्स में भी मुतअद्दिद शहादतों की इतलात सामने आ रही हैं। इसराइली जारहाना हमलों के रद्द-ए-अमल में फ़लस्तीनी मुज़ाहमत कारों के जवाबी वार भी जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने मज़ीद 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में इंटरनेट और मवासलाती सर्विस फिर से मअतल कर दी गई, जबकि मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की जारहियत का सिलसिला जारी है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों में मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि फ़लस्तीनी सियासतदान खालिदा जरार समेत 55 फ़लस्तीनियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म के पार्लियामेंट में खिताब के दौरान यरगमालियों के अहले खाना का एहतजाज करते हुए यरगमालियों की फौरी रहाई का मुतालबा किया गया। ख्याल रहे कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली वहशियाना बमबारी से 20,977 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के पास हमास की सुरंगों का कोई हल नहीं, साबिक इसराइली जनरल का एतराफ़। अबरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 600 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन सुरंगें हैं। इसराइली फ़ौज अगर इन सुरंगों को तबाह करना चाहती है तो तमाम इत्तेहादी ममालिक से हथियार, मिसाइल, गोले बारूद जमा करके लाना होंगे। इसराइली फ़ौज के साबिक जनरल के मुताबिक इसराइल के पास हमास की सुरंगों का कोई हल नहीं है। इसराइली फ़ौजी हमास के जानी नुकसान के बारे में झूठ बोल रही है। इसराइली अखबार में लिखे गए एक मजमून में इसराइली फ़ौज के रिटायर्ड जनरल ने इसराइली फ़ौज की सलाहियतों का पर्दाफाश कर दिया। रिटायर्ड जनरल के मुताबिक गजा में लड़ने वाले इसराइली फ़ौजी एहलकारों और अफसरान से मुझे जो मालूमात मिली हैं, इसकी बुनियाद पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि IDF के तर्जुमान और अस्करी तजियाकार गजा में दूबदू लड़ाई के दौरान हमास के हज़ारों जंगजुओं की हलाकत की झूठी खबरें दे रहे हैं। इसके बरअक्स हमास के मारे जाने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। जनरल रिटायर्ड इत्तेज़ाक का कहना है कि गजा में हलाक होने वाले ज़्यादातर इसराइली फ़ौजी हमास के बमों और टैंक शिकन मिसाइलों का शिकार हुए। इसराइली फ़ौज के पास इस वक्त हमास के कारकुनान को ख़त्म करने का कोई मौसर और तेज़तर तरीका नहीं है। हमास के लोग सुरंगों में छुपे होते हैं और सिर्फ बम नस्ब करने, धमाका खेज मवाद का जाल बिछाने या इसराइली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइल फायर करने के लिए सुरंगों से बाहर आते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल की कई इस्लामी ममालिक से जंग छेड़ने की धमकी। इसराइल ने बेहक वक्त कई इस्लामी ममालिक के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने मंगल को पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क गजा, लबनान, शाम, इराक, यमन, ईरान और गरब उर्दन की तरफ से हमले की जद में है। उनका कहना था कि इस वक्त इसराइल कई महाजों पर लड़ रहा है। उन्होंने मशरिक़ वस्ता में वसी अलबुनियाद फौजी कार्रवाइयों का अंदिया दिया, जबकि गजा में जारी लड़ाई इलाकाई सतह पर कशीदगी को हवा देती दिखाई दे रही है। उन्होंने वजाहत किए बगैर बताया कि हमने इन 6 महाजों पर जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। उनका मजीद कहना था कि मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ हिस्सों में ईरानी हमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुपों ने इसराइल और अमरीका की फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا روس کے جنگی بحری جہاز پر حملہ، ایک ہلاک اور متعدد اہلکار زخمی۔ روس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحیرہ اسود میں اس کے جنگی جہاز کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے زیر قبضہ علاقے کریمیا میں پوڈیسیا کے مقام پر بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل حملے میں 6 عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ میزائل حملے سے بحری جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں 3 زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔